خشودی محمد و آل محمد بلند سلامات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المرحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات پڑھنے سے. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خدا کی بخشی ہوئی توفیق اور محمد و آل محمد کی تائید کے ساتھ ہمارا مسلسل سلسلہ گفتگو رہا قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے. آج اس سلسلہ کی آخری مجلس ہے. میں آغاز گفتگو کرنے سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار
جتنے مومنین و مومنات ان ایام عزا میں اس بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سید الشہداء کی مظلومیت پر آپ آنسو بہانے کے لیے آتے رہے ہیں، پروردگار آپ کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے پاکیزہ رومال میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ قرار دے۔ میں خصوصی دعا گو ہوں وقف قزلباش کے لیے، پروردگار اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح سلسلہ عزاداری وقف کی جانب سے مختلف مقامات پہ منعقد ہو رہا ہے، پروردگار ان کی اس خدمت سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ نواب صاحب جنہوں نے ان عزاداریوں کی بنیاد رکھی، پروردگار ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی بیٹی افسر رضا قزلباش مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو نواب صاحب علی جان صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور قزلباش وقت کے جتنے بھی اراکین ہیں، احمد زیدی صاحب، رضا بھائی اور دیگر جتنے بھی خدامان شبیہ ذوالجناح ہیں اور خدامان فرش عزا ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جتنی میری مائیں بہنیں عزاداری سید الشہداء کے لیے آتی رہی ہیں، میں دعا گو ہوں پروردگار سب کو کنیزان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں شمار فرمائے، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے، اور آج اس کی آخری مجلس ہے۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام سے پہلے جتنے بھی ہادی بصورت انبیاء بصورت رسول بھیجے، وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے، اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تو خود سے فیصلہ نہ کرو بلکہ اہل ذکر سے پوچھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر رسول، ہر ہادی اپنے اپنے زمانے کا اہل ذکر ہے۔ تذکرہ رہا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی نجات بناؤ، اور انہوں نے کشتی نجات بنائی۔ اس کشتی نجات بنانے کے سبب اللہ نے خود رسول سے کہا کہ تم اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا۔ انہو کانا عبدا شکورا، کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا اور آج پھر دہراتا ہوں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور اللہ جن کا شکر گزار ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ وہ اپنے زمانے کا اہل ذکر تھا، اور ابراہیم کا اس لیے تذکرہ کرو کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ یعنی اگرچہ ابراہیم اللہ کے خلیل بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم رسول بھی تھے، لوگوں کے امام بھی تھے، لیکن اللہ نے صفت صداقت کا تذکرہ کیا۔ سچ بولنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اس لیے ابراہیم کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہ کرو کہ وہ میرا نبی رسول یا اولی العزم رسول تھا، بلکہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ میرا سچا نبی تھا۔
حضرت ابراہیم بھی سچے ہیں اور اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کا ساتھ کبھی جھوٹے نہیں دیا کرتے، سچوں کا ساتھ ہمیشہ سچے دیا کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ وہ میرا وعدوں کا سچا نبی تھا، یعنی ایفائے عہد کرنا ایسا عظیم فریضہ ہے اور خدا کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اس لیے اسماعیل کا تذکرہ نہ کرو کہ وہ میرا نبی تھا یا ذبیح اللہ تھا، بلکہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کا سچا نبی تھا۔ لہذا وعدہ ایفا کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ بطور خاص اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اس لیے تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کا سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ادریس کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ بھی میرا سچا نبی تھا، وہ بھی میرا صدیق نبی تھا۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اپنی کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو کہ وہ میرا صاحب اخلاص پیغمبر تھا، مخلص پیغمبر تھا، اس لیے ان کا تذکرہ کرو، اور وہ میرا نبی بھی تھا، وہ میرا رسول بھی تھا۔ اور پھر فرمایا اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو کہ اس لیے کہ مریم میری بطول بیوی ہے، مریم میری صدیقہ بیوی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی صدیقہ بندی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی تذکرہ کرو۔ یہ سب ذکر ہیں اور سب کے سب اس قابل ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سابق انبیاء کا تذکرہ کرے اور رسول کا تذکرہ نہ کرے، پیغمبر گرامی اسلام کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ میں بطور خاص آج آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ بطور خاص اللہ نے جو اہل ذکر قرار دیے ہیں، میں توجہ چاہوں گا اپنے پورے مجمع کی، بطور خاص جو اللہ نے اہل ذکر قرار دیے ہیں وہ کل بھی محمد و آل محمد تھے، وہ آج بھی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر درود ہدیہ کریں سارے مومنین مل کے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیسے بطور خاص محمد و آل محمد علیہ السلام اہل ذکر ہیں؟ خدا نے سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے جو کہ میرا رسول ہے، یعنی ذکر کا معنی رسول ہے۔ جب سارے رسول اپنے اپنے زمانے کے ذکر ہیں تو ہمارے رسول جو افضل الانبیاء ہیں وہ بدرجہ اولا ذکر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہے، اور خدا کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے، میری طرف متوجہ رہیے گا، خدا کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو۔ ذکر کا معنی ہم رسول کرتے ہیں، اور اہل کے معنی بھی، اہل کے مصادیق بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائے۔ میں جلدی 3-4 آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہات چاہتا ہوں اور تمہیدی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ ذکر کا معنی رسول ہے، اور اہل کے اللہ نے کئی معانی، کئی مصادیق کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ میں 3-4 مصادیق آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں۔ میں غالباً دوسری یا تیسری مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، تو نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ عمل اچھے ہوں تو بیٹا اہل ہے،
سلامت رہے، میرا ساتھ دیجیے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ چاہیے. عمل اگر اچھے ہوں تو بیٹا اہل ہے، اور اگر عمل اچھے نہ ہوں نہ بیٹا اہل ہے نہ اہلیہ اہل ہے. توجہ فرمانے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے. تو اہل کا پہلا مصداق، پہلا معانی ہے بیٹا. خدا نے کہا ذکر کا معنی رسول ہے، اور اہل کا پہلا معنی، پہلا مصداق بیٹا ہے. اہل کا دوسرا معنی، اہل کا دوسرا مصداق جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کیا؟ قالا، توجہ ہے یا نہیں؟ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، اور پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. توجہ چاہیے، توجہ چاہیے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو جو میری اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا، میرا جانشین بنا. تو قرآن نے بتایا اہل کا دوسرا مصداق ہے بھائی. نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں. توجہ چاہیے. چلے میں آپ کی ذوق سماعت جملہ ہدیہ کرتا ہوں. صاحبہ نہیں بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے پروردگار تو بنا میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین. آئیے سب حضرت موسیٰ سے کہیں کہ اے نبی خدا، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی ہارون آپ کا جانشین بننے کا اہل ہے تو خود بنا لیں. سلامت رہے، آپ سلامت رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری طرف متوجہ رہے. جب آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر بننے کے اہل ہیں تو آپ خود بنا لیں. یہ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار واجعل لی، تو بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا. توجہ ہے، نبی اپنا جانشین، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. اور خود رسول اللہ کی حدیث سنی شیعہ سب نے لکھی، فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ موسیٰ نے اپنا جانشین خود بنایا. جاگے، میں عقیدہ تشیع کی نمائندگی کر رہا ہوں اس خلافت کے مسئلے میں، اس وزارت کے مسئلے میں، اس وسائل کے مسئلے میں. کیا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے ہارون بطور جانشین موسیٰ قرار دیا. موسیٰ نے خود نہیں بنایا، موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار تو بنا. تو اللہ کے نبی نے دعا کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا، بنانا اللہ کا کام ہے. اب سمجھے گا عزیزوں، غدیر میں مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کو مولا بنایا نہیں، بنایا اس نے ہے، نبی نے اعلان کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. توجہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے بتایا کہ اہل کا دوسرا مصداق ہے بھائی. پہلا مصداق بیٹا، دوسرا مصداق بھائی. تیسرا مصداق، اور آپ کی زحمتوں کو تمام، تیسرا مصداق قرآن کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے. یہی حضرت
موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ جب کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے توجہ چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. کشتی میں جیسے ہی سوراخ کیا تو جناب موسیٰ پکار کے کہتے اخرقتها لتغرق اهلها فلما ركب في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها کہ اے خضر تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں. سلامت رحمہ اللہ آپ کو زندگی دے. تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی کے اہل ڈوب جائیں. لتغرق اہلها کہ کشتی کے اہل یعنی سوار ڈوب جائیں. تو اہل کا تیسرا مصداق ہے سوار. بس میں نے آپ کی ذہنتوں کو تمام کیا، توحیدی گفتگو ختم ہے. خدا کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. ذکر کا معنی رسول ہے اور اہل کے 3 معنی میں نے بتائے. پہلا معنی بیٹا، دوسرا معنی بھائی، تیسرا معنی سوار. تو اب خدا یہی حکم دے رہا ہے کہ اگر تم جاہل ہو اور تم نے سوال کرنا ہے تو رسول کے بیٹوں سے پوچھو. اگر تم جاہل ہو تم نے سوال کرنا ہے تو رسول کے بھائی سے پوچھو. اور اگر جاہل ہو اور تم نے سوال کرنا ہے تو سوار رسول سے پوچھو. صلوات پڑھے محمد وآلہ. توجہ ہے. یعنی اگر تم جاہل ہو، نہیں جانتے اور تم نے سوال کرنا ہے تو کن سے پوچھو؟ یا بیٹے سے یا بھائی سے یا سوار سے. پوچھو علماء سے رسول کے بیٹے کون ہیں. وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ رسول ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ابنانا کی جگہ پہ رسول کنے لے کے گیا؟ حسن اور حسین کو. تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے اور اہل ذکر سے پوچھنا ہے تو اہل ذکر ہیں رسول کے حسن اور حسین. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. توجہ ہے. اب رسول کا بھائی کون ہے؟ توجہ. سلامت رہے آپ مولا کو زندگی دے. بھائی کون ہے؟ میں ابھی جملہ کہہ چکا ہوں، حدیث بیان کر چکا ہوں. یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون موسیٰ کے بھائی تھے اور علی ہوئے مصطفیٰ کے بھائی. اور خود رسول کی بھی حدیث ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو اس پوری کائنات میں اگر کوئی مصطفیٰ کا بھائی ہے تو وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا علی تھا، آج بھی علی ہے. عزیزان محترم، دنیا بڑے بڑے بھائی تلاش کرتی ہے مصطفیٰ کی. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن مصطفیٰ نے خود فیصلہ دیا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل کا ایک مصداق بھائی ہے. رسول ذکر ہیں اور اہل کا مصداق بھائی ہے. اور اگر سوال کرنا ہے تو رسول کے بھائی سے پوچھو، بھائی سے سوال کرو. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو علی کے در پہ سوالی بن کر آئے اور علی نے کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا. خواہ اس نے مال کا سوال کیا ہو، خواہ علم کا سوال کیا. صلوات پڑھے سارے مل کے بابا. بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں. اہل کا تیسرا معنی ہے سوار. بیٹے حسن اور حسین، بھائی علی.
اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سوال کرنا ہے تو سوال رسول سے. میں بڑے پیار سے جملہ کہتا ہوں اور آپ بھی پیار سے سن لیجئے گا. بھائی جان اللہ نے سوال رسول سے پوچھنے کا کہا ہے، سواری رسول سے پوچھنے کا نہیں کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہیں. عزیزو تلاش کرو تاریخ اسلام میں کہ کون کون ہے سواری رسول. توجہ ہے، آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، کون کون ہے سوار رسول. تو قبلہ جب میں نے تلاش کیا تو پوری تاریخ اسلام میں مجھے 2 موقع ملے کہ جب رسول نے کسی کو اپنے کندھوں پر اپنے شانوں پر سوار کیا ہو، یا عید کے دن حسنین کو سوار کیا، یا فتح مکہ کے دن علی کو سوار کیا. تو خدا یہی کہہ رہا ہے اگر پوچھنا ہے یا علی سے پوچھو یا حسنین. صلوات پڑھے محمد والے. خدا نے یہ عزت، خدا نے یہ شرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا کہ وہ سوارے دوش رسول، سوارے دوش رسول. اور تاریخ کی ایک بڑی شخصیت نے عید کے دن یہ منظر دیکھا. توجہ ہے، سلامت رہے. عید کے دن یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے. توجہ ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے. کیا خدا کی قسم منظر ہے، نور علی نور. اللہ، توجہ ہے، ایسا منظر پھر تاریخ نے نہ دیکھا. نور علی نور کا منظر تھا، نور کے اوپر نور تھا. توجہ ہے، نور کے اوپر نور تھا. اور جب رسول گزرے، اسلام کی ایک بڑی شخصیت کی نگاہ پڑی تو حسن و حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نعم المرکب. توجہ چاہیے، نعم المرکب. شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. ابھی وہ یہ کہہ کر رکے تھے کہ رسول نیچے سے کہتے ہیں انظر الی الراکب، دیکھو کہ سوار کتنے اچھے. عظمت حسین پہ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد. بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بہت سارے طالب علم بیٹھے ہیں، طلباء و طالبات بھی بیٹھی ہوں گی. نصاب میں دینیات کی کتابوں میں نعت کا تذکرہ بھی ہے اور قصیدوں کا تذکرہ بھی ہے یا نہیں؟ آج کل ہے نصاب میں یا نہیں ہے؟ یعنی نعت اور قصیدہ، اس میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے، میں بڑی اہم فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. نعت میں اور قصیدے میں فرق کیا ہے؟ جن اشعار میں رسول کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. ایسے ہی سارے بولیں ایسے بھائیا، جس میں رسول کی فضیلت بیان ہو اسے کہتے ہیں نعت، اور جس میں اہل بیت کی فضیلت بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ. ٹھیک ہے، اس تعریف کو یاد رکھیے گا کہ جس میں رسول کی فضیلت ہو وہ ہے نعت، جس میں اہل بیت کی فضیلت ہو وہ ہے، میری طرف دیکھیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ. جب حسن اور حسین علیہ السلام کو رسول شانوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلی میں چل رہے تھے تو صحابی نے یہ منظر دیکھ کر پڑھی نعت. سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، یعنی صحابی نے جو منظر دیکھا اس نے پڑھی نعت، یعنی رسول کی فضیلت بیان کی. نعم المرکب، مرکب کون بنے ہوئے تھے؟ رسول.
تو رسول کی تعریف کی نا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. جب اس کی نعت ختم ہوئی تو رسول نے پڑھا قصیدہ. اللہ اکبر. چونکہ اہل بیت کی شان بیان ہو تو اسے قصیدہ کہتے. اب اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں. جو نعت پڑھتے ہیں وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں. توجہ ہے یا نہیں کہ بولا جو نعت پڑھتے ہیں وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں, اور جو قصیدہ پڑھتے ہیں وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت حسنین. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا, اس واقعے سے ایک نتیجہ اور ملتا ہے, وہ نتیجہ ہدیہ کرتا ہوں اور آپ کی ذہنتوں کو تمام. وہ نتیجہ کیا ہے کہ عید کے دن رسول حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر جب سواری بنے ہوئے تھے تو گھر میں نہیں چل رہے تھے. یعنی میرا جملہ لیا جائے جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. رسول اللہ حسن و حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر میں نہیں چل رہے تھے. کہاں چل رہے تھے؟ گلیوں میں, بازاروں میں, مدینے کے چوک میں. پشت پر حسن و حسین ہیں اور رسول بازاروں میں چل رہے ہیں. وہیں سے ہم نے اپنے جلوس لے لیے. نہیں, میرا ساتھ دے, میں جملہ دے رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی منظر کو دیکھ کر تو ہم نے جلوس نکالنے شروع کیے, اس لیے کہ حسن و حسین کی عظمت کا پہلا جلوس رسول نے نکالا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے. خدا نے وہ مقام, وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں, اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے حسین جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں حسینی بنایا. میرا پرانا جملہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا, یہ آج کا پیغام بھی ہے, اسے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ ہم ویسے بھی پنجتنی ہیں اور اللہ نے ہمیں بنایا بھی پنجتنی. اس کی دو وجہ ہیں, دو توجیحات سمجھی, دو توجیحات ہیں پنجتنی ہونے کی. توجہ, ایک تو پنجتنی اسے کہتے ہیں جو پنجتنی پاک کا ماننے والا, ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی ہم پنجتنی ہیں. اور دوسرا جو ہم پنجتنی ہیں, یہ توجیہ میں ہدیہ کر رہا ہوں, ساتھ دیں گے میرا؟ سب ساتھ دیں گے, ہدیہ کروں. ہم اس طرح بھی پنجتنی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا. تو بھائی اللہ نے بنایا نا, ہمیں انسان کس نے بنایا؟ خدا نے ہمیں یہ اعزاز بخشا یا نہیں؟ خدا نے تو 20,000 30,000 قسم کی مخلوق خلق کی ہے, وہ ہمیں کسی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا, لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا, اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ کی ہم پر عطا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. جی, پہلا ہمیں شرف ملا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا شرف اس نے یہ دیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. کتنے فرقے ہیں, کتنے مذاہب ہیں اس دنیا میں, لیکن ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا, پھر ہمیں مسلمان بنایا. سر اٹھائیں, میں جملہ ہدیہ کروں. تیسرا شرف اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ ہمیں علی کا شیعہ بنایا. ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا. یہ شرف ہے یا نہیں؟ کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا, پتہ نہیں شیعہ بنتے یا نہ بنتے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا.
یہ شرف خدا. اور رسول کی حدیث ہے یا علی انت وشیتک هم الفائزون. اے علی اگر کامیابی ہے تو وہ تیرے اور تیرے شیعوں کے لیے. یہ اللہ بیج لگا رہا ہے ہمیں. کیسے آئیے اللہ ہمیں پہلا بیج لگا انسانیت کا، دوسرا بیج لگا مسلمان ہونے کا، تیسرا بیج لگا ہمیں. بولے ہو کتنے بیج ہو گئے؟ 3. سر اٹھائیے گا. تیسری عزت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. اللہ اکبر. ہے یا نہیں؟ یہ بھی عزت ہے، یہ بھی شرف ہے. کتنے شرف ہوئے؟ 4. 5واں شرف سنیں. 5واں شرف یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں توجہ امام منتظر کا منتظر بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا. ٹھیک ہے، یہ 5 شرف ہیں. اب اس کو میں دوسرے رنگ میں کہہ رہا ہوں. ہم توجہ، ہم میرا ساتھ دیجیے گا جی، آخری جملہ فضائل کا. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، علی کے شیعہ ہیں، حسین کے عزادار ہیں اور امام مہدی کے منتظر ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان اعزازات کو سنبھال کے رکھیے گا. خدا کی قسم یہ اللہ کی عطائیں، ہم پر اللہ کی عطائیں کہ اللہ نے ہمیں امام منتظر کا منتظر بنایا. اور یہ بہت بڑا شرف، امام زمان کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا شرف. کہتے ہیں کہ جو امام کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. وہ ایسے مرتا ہے جیسے رسول کے خیمے میں اس کی شہادت ہے. اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. دعا وہ ہے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک بلند تر صلوات. عزیزان محترم، ہم سب امام کے منتظر ہیں اور امام کے لیے بہت ساری روایات ہیں جو رسول اللہ سے نقل ہوئی. ان روایات میں ایک روایت یہ ہے کہ اگر قیامت آنے میں، توجہ، قیامت آنے میں ایک دن باقی رہا، ایک دن، چلیے ایک دن باقی رہا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں ہمارا قائم ظہور فرمائے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. الحمدللہ اس منبر کی برکت سے یہ عقیدہ شیعہ قوم میں راسخ ہے کہ آپ شیعہ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کہ بیٹا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو بڑے اطمینان سے بچہ جواب دے گا کہ پہلے قائم آئے گا پھر قیامت آئے گا. پہلے قائم آئے گا. اور امید جہاں کا نام ہے امام مہدی آخر الزمان، کہ ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہے امام زمان. خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پرسوں 10 محرم ہے اور کوشش کیجیے گا کہ آپ روزے عاشورہ کے اعمال انجام دیں.
اور بالخصوص زیارت عاشورہ کو پڑھیں، روز عاشور، وہ اس لیے بھی پڑھیں کہ اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ پروردگار ہمیں امام مہدی کے ساتھ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شمار فرمائے۔ یہ زیارت عاشورہ کے جملے، زیارت عاشورہ کے جملے کہ پروردگار ہمیں امام مہدی کے ساتھ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں شمار فرمائے۔ یہ ضرور دعا کیجیے گا، جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ اردو میں دعا کرے، روز عاشور کا عمل ہے۔ کیوں عزادارو؟ امام خود فرماتے ہیں شیعو میرے ظہور کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ ہم نے واقعہ کربلا سنا ہے اور ہم روتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے ہر منظر ہوتا ہے، اجر و قربان، جس کی نگاہوں کے سامنے ہر منظر۔ آپ سچ بتائیں کہ ہم یہ سن کر برداشت کرتے ہیں علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ ہم سن کے برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام کے سامنے وہ منظر ہے، امام کے سامنے ایسے ہے جیسے ان کے سامنے علی اکبر کے نیزہ لگ رہا ہو۔ ہم نے سنا کہ علی اصغر کی گردن میں تیر لگا، لیکن حسین کے سامنے وہ منظر ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا، وقت نکال کے کوشش کرے زیارت ناہیہ بھی پڑھا کر۔ زیارت ناہیہ امام کی زیارت ہے، جس میں امام کے لوگے ہیں کہ جو امام نے کربلا والوں کے لیے پڑھے، جیسے شہزادہ علی اصغر کے لیے امام کے یہ جملے ہیں کہ امام حسین علی اصغر کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جا سکے، تو امام زمانہ کا فرمان ہے، امام فرماتے السلام الرضی الذی ذبح من الحزن الی الحزن۔ امام فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس صغیر شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ اجرکم علی اجرکم، یہ امام کے وہ ہے زیارت ناہیہ۔ اور امام اس لیے بھی فرماتے شیعو میرے ظہور کی دعا کیا کرو تاکہ میں قاتلان حسین سے چھن چھن کے بدلوں، بلکہ ہر ظالم سے بدلہ لیں گے امام زمان آخر زمان۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، دو تین جملے ہدیہ کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو حاجی بطول راضی ہو جائے۔ اس حویلی میں، نثار حویلی میں تمام شہیدوں کا تذکرہ ہوا، لیکن جناب زینب کے اون و محمد کا تذکرہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں آج ہم اس بیوی کو پرسہ دیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی، اس بیوی کو پرسہ دیں کہ جو اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، دو بچوں کو قربان کیا کربلا میں، لیکن اپنے بچوں پہ روئی نہیں۔ ماں سے پوچھئے گا، ماں کا دل اولاد کے معاملے میں کیسا نازک ہوتا ہے۔ عزادارو، میں نے روایت پڑھی ہے کربلا سے لے کر واپس مدینہ جانے تک جناب زینب اون و محمد کو نہیں روئی۔ آئیے ہم سب اسی بیوی کو اس کے بچوں کا پرسہ دیں کہ جسے ماں نہ رو سکی۔ اور عزاداروں، میں نے روایت پڑھی ہے کہ جب شام سے رہائی ملی اور بیویاں اس گھر میں آئیں جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس کی ہے، اور جب بیویاں اس گھر میں آئیں تو شرط کے مطابق شہداء کے سر بھیجے گئے۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر اپنی گود میں لیا۔ جو رونے کی نیت سے آئے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، شام کی عورتیں جب پرسہ دینے کے لیے اس گھر میں آئیں تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہر بیوی کی گود میں اس کے وارث کا سر ہے۔ جناب لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر ہے۔ شرم نہ کیجیے گا عزادارو، 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال، روئے گا وہی
جس کا رونا جناب زہرا کو پسند ہے، جس کے آنسو جناب زہرا کی رومال کی زینت بنیں گے. کہا جب شام کی عورتیں پرسہ دینے آئیں، انہوں نے دیکھا ہر بی بی کی گود میں اس کے وارث کا سر ہے. علی اکبر کا سر لیلا کی گود میں ہے، علی اصغر کا سر جناب رباب کی گود میں ہے، جناب قاسم کا سر فروا کی گود میں ہے. عزاداروں، ایک بوڑھی عورت نے عجیب منظر دیکھا کہ دو سر ایسے ہیں جو دیوار کے ساتھ رکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دو سر ایسے ہیں جو دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت جناب زینب کے قریب آئی اور آ کر عجیب جملہ کہا بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. کہا بی بی ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. جناب زینب فرماتی ہے نہ بی بی اس طرح نہ کہے، یہ میرے اون و محمد کے سر ہے. کہا بی بی پھر روتی کیوں نہیں؟ کہا میں نے انہیں کربلا میں علی اکبر کا صدقہ کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو دعائیں دل میں رکھیں. بس آخری چند جملے عزاداروں. ماں اس وقت بھی نہیں روئی عزاداروں، نہ کربلا میں روئی، نہ روز اربعین روئی. کب روئی سنیں کہ جملہ عزاداروں. جناب زینب کب روئی ہے اون محمد کو؟ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے میرا کلیجہ کڑتا ہے. جب شام کی قید نبھانے کے بعد واپس مدینے گئی ہے بی بی، جناب عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے اور کہا آقا پھوپھی جان سے کہیے اپنے گھر آ جائے. چند دنوں کے بعد جب جناب زینب اپنے گھر آئی ہے، میری طرف دیکھے گا، وہ کمرہ کھولا ہے جو اون و محمد کا کمرہ تھا، اس میں دو جائے نماز بچھے ہوئے تھے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، ان جائے نمازوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا اون و محمد تمہاری ماں کا جینے کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شفا رونے رلانے والے میں کرے. اور محمد اب تمہاری ماں کا جینے کو دل نہیں کرتا. عزاداروں بس آخری چند جملے ہیں. جناب زینب نے شب عاشور اور محمد کو وصیتیں کی کہ کل جب میدان میں جانا تو جعفر طیار کی شجاعت کا اظہار کرنا، اس لیے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو. حیدر کرار کی شجاعت دکھانا، اس لیے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو. اگلی وصیت سنیں گے عزاداروں؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. زمانہ لائے ایسی مائیں جو کربلا کی مائیں ہیں. اور محمد کی کتنی عمریں، کامسن ہیں بچے، پیاسے بھی ہیں، لیکن جناب زینب وصیت کیا کرتی ہیں؟ بچوں کل جب جنگ کرتے کرتے کہیں فرات پہ پہنچ جانا تو بچوں کہیں پانی نہ پی لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بچہ جملے عزاداروں کہیں پانی نہ پی لینا. عزاداروں یہ وصیتیں کی. کربلا میں روز عاشور آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب اون محمد اجازت لینے جاتے، حسین اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے دیکھا کہ ابھی تک اون محمد کو اجازت نہیں ملی. برقع پہنا حسین کے خیمے میں آئی. سنیں گے جملہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بھیا، او بھیا تمہیں میرے حق کا واسطہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھیا تمہیں میرے حق کا واسطہ میرے اون محمد کو اجازت دے دو. بس عزاداروں امام حسین نے اجازت دی. اون محمد گھوڑوں پہ سوار ہوئے، جنگ کرنے کے لیے پہنچے. اس قدر شدید حملہ کیا. عمر سعد کہتا ہے خبردار، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان پر چاروں طرف سے حملہ کرو. عزاداروں چھوٹے بچوں پر چاروں طرف سے حملہ ہوا. بچے گھوڑوں پہ سنبھل نہ سکے. جب گرے آواز دی مامو جان.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مامو جان ہماری مدد کو آئیے، عزادارو عباس بھی چلے، امام حسین بھی چلے۔ جب بچوں کے قریب آئے، روایتیں بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچے کی شہادت ہو چکی تھی، بڑا بچہ بھی زندہ تھا۔ آخری جملہ، بڑا بچہ بھی زندہ تھا۔ امام حسین نے اس بچے کا سر، اون کا سر اپنی گود میں رکھا، بچے کے لب ہل رہے تھے۔ سنو گے عزادارو، آخری وقت میں بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ حسین نے کان لگایا تو بچہ کہہ رہا تھا، مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم جنگ کرتے کرتے فرات پہ پہنچ گئے تھے، لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے جا رہے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدا اس عزاداری کو قبول فرما، آنکھوں سے نکلنے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، ان آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ خدایا جو جو امام حسین کی خدمت انجام دے رہے سب کو خادمین امام حسین میں شمار فرما۔ یقیناً جلوس اضا ہوں گے، آئندہ دنوں میں دعا گو ہوں پروردگار تمام جلوسوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، ماتمداروں کی حفاظت فرما، زنجیر زنوں کی محافظت فرما۔ خدایا جہاں جہاں مظلومین کا ذکر ہو رہا ہے ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں اپنے لطف خاص سے اس عالمی وبا کورونا کا خاتمہ فرما۔ خدایا جو اس سے متاثر ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ خدایا اس وبا کا شکار ہو کر جتنے مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں میں اس ذکر کے صدقے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار، جتنے بھی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں شہدائے کربلا کے طفیل سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا ان ایام میں اس بارگاہ میں جو جو دعائیں کی گئی ہیں پروردگار ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے ذمے جس مومن مومنہ نے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، انہیں اولاد کے لیے کہا ہے پروردگار جناب شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اور جس کے دل میں جو جو حاجت شرعیہ ہے پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا اس بارگاہ کو تا قیام قائم آل محمد قائم اور دائم فرما۔ خدایا ان کے مؤسسین کے درجات کو بلند فرما۔ نواب صاحب ان کی بیٹی اور خاندانی قزلباش کے جتنے مومن مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، تو قید حیات ہے ان کی زندگیوں کو دراز فرما۔ وقف قزلباش کے لیے جو کام جو خدمات انجام دے رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ضرور آمین کہیے گا۔ اپنی حجت آخر ولی عصر منتقم دم حسین ہمارے آقا و مولا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔